السلام علیکم ناظرین، مکالمہ کے ایک اور سیشن دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے ویسے ہی گپ شپ کرتے ہوئے ایک پروگرام کیا، اس کی ریکارڈنگ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی، تو دوستوں کے اصرار پہ ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ہم ریگولر بیسس پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ لوگوں کی جو سیاسی عمل میں وابستگی ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ کس بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ سیاسی عمل میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی فکر و فلسفہ یا نظریے کے علاوہ وہ کس بنیاد پہ اپنا اس پہ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے سیاسی عمل کے اندر۔ تو جی احسان بھائی۔ حافظ صاحب، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے انسانی زندگی میں وہ تو اس کی بیسک نیڈس ہیں۔ تو بیسک نیڈس میں تو وہی چیز آ جائے گی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی سلیوری کے ٹاپک کے دوران، کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ بالکل۔ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کٹ کر کہ روٹی نہیں ہے یا کپڑا نہیں ہے یا مطلب وہ کیٹیگری ہے، یہ بیسیکلی محروم المعیشت لوگوں کی یہ تین چیزیں تو ہر شخص کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ کہ اگر وہ روٹی تو کما رہا ہے لیکن وہ اس کو موسمی کپڑے دستیاب نہیں ہیں آسانی سے، یا کپڑے اگر دستیاب ہیں تو اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے، تو جہاں سے اس کو امید ہوگی کہ مجھے یہ چیز مل سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی نفسیات میں سے بیسک ضروریات میں سے بنیادی ضروریات میں سے سب سے پہلے یہی تینوں چیزیں۔ تو ان چیزوں سے محروم شخص کو جہاں سے امید ہوگی کہ یہ مجھے مل سکتے ہیں، وہ چاہے مجھ سے امید رکھے، چاہے آپ سے رکھے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے رکھے یا گاؤں کے چودھری سے رکھے، تو اس کی وابستگی، اس کی ہمدردیاں اور اس کی جتنی ایفرٹس ہیں وہ اس شخص کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی پہلی وابستگی تو ان بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہے۔ جب بنیادی ضروریات انسان کی پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان تحفظ چاہتا ہے۔ وہ تحفظ چاہے اپنے مخالفین سے ہو، وہ چاہے ہمارے موجودہ نظام میں تھانہ کچہری سے تحفظ ہو، چاہے اس کو کوئی اور کسی قسم کا عدم تحفظ ہے، تو اس کو تحفظ چاہیے، ہر شخص کو چاہیے بنیادی ضروریات پوری ہونے کے بعد۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہوگی کہ جن کی بنیادی ضروریات تو پوری ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں عدم تحفظ کا احساس ہے۔ تو وہ دیکھے گا کہ مجھے یہ تحفظ کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ تو وہ تحفظ چاہے کسی سیاسی جماعت سے ہو، ملتا ہو اسے، چاہے گاؤں کے کسی وڈیرے سے اس کی امید ہو کہ یہ مجھے وہ تحفظ فراہم کر سکتا ہے جو اس کو چاہیے، یا گاؤں کے جو کھڑپین کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں جن کی آگے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تھانے کچہری میں تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہیں، تو ان کی وابستگی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب انسان کو تحفظ بھی دستیاب ہے، چاہے وہ خود کفیل ہے تحفظ کے حوالے سے، چاہے اس نے کسی کے ساتھ اتحاد کر کے، ایفیلیشن کر کے، وابستگی دے کے تحفظ حاصل کر لی ہے، تو اس کی تین چیزیں، پہلے روٹی، کپڑا، مکان بھی پوری ہیں، اس کو تحفظ کا احساس بھی ہے، تحفظ بھی حاصل ہے، تحفظ بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھڑپینچی شینچی ہو گیا ہے، اس سے لوگ ڈریں، اس سے اس کی کوئی پہچان ہو، اس کی کوئی شناخت ہو، اس کا کوئی جلال، روب، دبدبہ، جاہ ہو۔ تو یہ بھی ان بنیادی ضروریات کے بعد اس کی
آخری ضرورت ہے جسے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح آگے یہ کیٹیگریاں بڑھتی جائیں گی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تحفظ مل جانے کے بعد بالکل ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہاں تک تو وہ بات ہے کہ ان کا کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کسی قسم کی سوچ، کسی قسم کی کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، تحفظ کا احساس۔ میرا خیال ہے رائے صاحب کہ جب بندے کے پاس نا آپ نے 3 کیٹیگریز بیان کی۔ پہلی کیٹیگری ہے کہ ضرورت مند ہے بندہ، جی۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ وہ اس کو تحفظ بھی چاہیے، جی، تو تحفظ اس کو بیسک نیڈ ہے، اس کی تحفظ پسند ہے وہ۔ جی جی۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور جا پرست ہے، جی ٹھیک ہے، تحفظ بھی مل گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن اب وہ جا پرست ہے کہ بندہ جب یہ چیزیں پوری ہوں تو بندہ سوچتا ہے تھوڑی سی کھڑپینچی بھی ہو، جی جی، تو مطلب اس کے لیے وہ جا پرستی بھی ہے، یہ انسان کی نیچر کے اندر چیز ہے۔ جی۔ اچھا، اس سے اگلی چیز ہے کہ بندے کا ہوتے ہیں مفاد پسند۔ اچھا جی، ایک مفاد پسند کہ وہ مطلب یہ بیسک نیڈز پوری ہیں لیکن وہ اسی کا ہی تسلسل ہے، کھڑپینچی کا ہی تسلسل ہے کہ مطلب نہ اس کو بندہ اور زیادہ کے لیے جو غیر پیداواری ذرائع ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے بندہ اور زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مفادات لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب حافظ صاحب یہاں سے 2 شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ تو انسان کی بنیادی ضروریات تھی 3، وہ پوری ہوگی، اس کے بعد عدم تحفظ ہے، وہ تحفظ بھی پورا۔ عدم تحفظ مطلب جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہیں۔ اب انسانی معاشرے کو عدم تحفظ اپنے مخالفین، جس طرح کسی ملک کو اپنے دشمن ملک سے بھی عدم تحفظ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے مخالف قبیلوں سے اور ان سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک شاخ حق کی طرف نکلتی ہے اور ایک باطل کی طرف نکل جاتی ہے۔ ایک فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے کہ فرعون رب بن بیٹھا، تو وہاں اس کے مفاد ہیں، اب مفاد مختلف ہیں، کوئی معیشت چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس سے ڈرے، الٹیمیٹلی معیشت ہی ہے، جی، الٹیمیٹلی مطلب شاخیں 2 ہوگی نا، جو معیشت کی طرف صرف جاتی ہے کہ میں سب کچھ مفاد، حال من مزید، سب کچھ میں لوں، اور دو، تو اس میں مفادات ہیں۔ اب اس کی بھی 2 کیٹیگری ہے، جی، ایک ہے مفاد پسند، جی، جو اب ہر بندہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے، لیکن اس کے اندر وہ جرت، وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے لیے کوئی عملی کردار بھی ادا کرے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے عملی کردار ادا کرے، تو وہ تو ہو گیا مفاد پسند۔ جی، لیکن جو اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، جن کے اندر وہ جرت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو وہ ہو گئے پھر مفاد پرست۔ وہی نا، اب ایک شخص جو ہے وہ اپنا مفاد تو چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسی جرت نہیں ہے یا کسی کو دھوکہ دینے کا اس کو سلیقہ نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے، تو وہ ہے مفاد پسند۔ تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کسی سائڈ سے کہ یہاں پر مجھے مفاد مل سکتا ہے، تو اس کی سیاسی وابستگی بھی ادھر ہو جاتی ہے، اس کی ہمدردیاں بھی ادھر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مفاد پرست ہیں، ان میں صلاحیت ہے، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، فائلوں میں ہیر پھیر بھی کر لیتے ہیں، تو وہ جہاں سے ان کو اپنے مفادات حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، اس کی سیاسی وابستگیاں وہاں ہو جاتی ہیں کہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر یا اس شخص کے ساتھ مل کر جو میں دھوکہ دہی کرنا چاہتا ہوں یا جو میں فراڈ کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی میں معیشت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے حربے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہاں پر مجھے دستیاب ہوں گے۔ تو وہ نظریے کو نہیں دیکھے گا، وہ آئیڈیالوجی کو نہیں دیکھے گا، اور وہ اس کی ساری سیاسی وابستگیاں، ہمدردیاں وہ اس گروہ، اس جماعت کے ساتھ۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ظاہر جہاں اس کو سیاست سے یا کسی شخص سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کا بچہ ہے، تو اپنے مفاد کے جہاں اس کا مفاد ہے، مفاد اس کا باپ ہے اور وہ اس کا بچہ ہے، جہاں باپ جائے گا وہاں بچہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جو دوسری شاخ نکلتی تھی وہاں سے، وہ تو حق پرستوں کی حق کی شاخ ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لوگ آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں،
رائے صاحب میرا خیال ہے اس کے اندر بھی دو شاخیں ہیں جی. ایک ہے حق پسند اور ایک ہے حق پرست. جی. اب حق پسند تو وہ ہوئے نا جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ درست ہے, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لیکن وہی صلاحیت کا فقدان کہ وہ جرت کا فقدان, وہ عملی کردار ادا کرنے کا فقدان, کسی بھی وجہ سے وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح برملا کہہ نہیں پاتے. سمجھتے ضرور ہیں, کہہ نہیں پاتے, میدان عمل میں نہیں آتے. تو مطلب وہ آئیڈیالوجی کو تو دیکھتے ہیں نا, حق پسند ہے, حق کو حق کہتے ہیں, باطل کو باطل کہتے ہیں. تو میدان عمل میں آنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ لوگ تو حق پسند ہیں, اور جو لوگ میدان عمل میں اتر آتے ہیں اصل تو وہ لوگ حق کے لیے لڑ جاتے ہیں, چاہے وہ بدر کا مارکا ہو چاہے وہ احد کا مارکا ہو, تو یہ لوگ ہیں پھر حق پرست. تو میرے خیال میں یہی 7 کیٹیگری ہیں, اس کے علاوہ کوئی بالکل ایسے نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے یہ اخذ کیا کہ جو سماج کی پرتیں ہیں اس میں یہ 7 کیٹیگریز کے لوگ ہیں, یہ کیٹیگرائز 7 کریں رویے ہیں, 7 رویے ہیں, 7 پرتیں ہیں, 7 پرتیں ہیں. ایسے رویوں کی 7 کیٹیگریز ہیں. مختلف ان 7 رویوں کے لوگ آپ کو جگہ جگہ اپنے ارد گرد دائیں بائیں نظر آئیں گے. آپ کے حلقہ احباب میں ہوں گے ایسے لوگ, مفاد پرست بھی ہوں گے, مفاد پسند بھی ہوں گے. یہ پورے سماج کو اسی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کون سا جو بندہ ہے یا کون سا وہ گروہ لوگوں کا وہ کس کیٹیگری پہ وہ پورا اترتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہو گیا ضرورت مند, جی, جو بریانی کے پیچھے بھی ایک پلیٹ کے پیچھے اپنی ووٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. اچھا, اس کے بعد ہو گیا تحفظ پسند, جی, جس کو تحفظ چاہیے, جن کو تھانہ کچہری کی مطلب وہ دیکھتے ہیں جی کہ تھانہ کچہری میرا کون پورا کرے گا, وہ ووٹیں ادھر دے رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے, بالکل یہ شخص خود حکومت میں آ کر کیا کرے گا, بالکل ان کو اس سے غرض نہیں ہے. اس کو یہ ہے کہ کل میں کچہری میں تھانے میں بند ہوتا ہوں تو کون مجھے چھڑا لے گا. اس کے بعد پھر جا پرست, تھوڑی کھڑپینچی, وہ ٹور جاتے ہیں جی کہ آج تو میں نے جناب تصویر کھنچوائی ہے جاوید اخلاص کے ساتھ, آج جناب پرائم منسٹر صاحب میرے گھر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, بس ان کو یہ ایک ٹور چاہیے, روب اور دبدبہ اور جلال چاہیے. پھر اس کے بعد مفاد پرست اور پسند, جی, اور پھر اصل جو چیز ہے یہ مفاد پرست اور پسند 2 کیٹیگریز یہ ہو گئی, اور پھر اگلی جو ہے وہ حق پسند اور حق پرست. اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے حافظ صاحب کہ اس میں اب دیکھیں یہ جو 6 کیٹیگریاں ہیں پہلی, ٹھیک ہے, تو یہ تبدیلی لانے والی نہیں ہے. یہ 6 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے پہ کوئی اچھا کسی مثبت تبدیلی کے لیے کوئی بہتر کردار ادا نہیں کر سکتے. اس میں صرف ایک ایسی کیٹیگری ہے, ایک رویہ ایسا ہے. صاحب ان کی شرح کتنی ہوگی سماج میں جو حق پرست ہیں؟ میرے خیال میں تو حق پرست 10 سے 15% یا بڑی آدمی تو 20% لوگ ہیں. اس سے بھی کم ہی ہوں گے. مطلب جو میدان عمل میں آنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ان کو اتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو حق پسند ہوتے ہیں, جو حق پرستی اور حق پسندی کی بارڈر لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب ناظرین یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اپنا بھی موازنہ کریں کہ آپ حق پسند ہیں یا حق پرست ہیں, مفاد پسند ہیں یا مفاد پرست ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یا ضرورت مند ہیں, اور اپنے سماج کا بھی آپ تجزیہ کریں جی, اپنے دوست احباب کا کریں, دوست احباب کا بھی کریں جی, اپنے پڑوسیوں کا بھی کریں, دوسرے تیسروں کا بھی کریں کہ کون کس کیٹیگری میں آتا ہے. اور لیکن سرخرو وہی ہوں گے جو حق پرستی کا عالم لے کے میدان عمل میں نکلیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی ایسا ویسے آخری بات یہ کہ زیادہ تر ویسے جو لوگ میری نظر سے گزرے وہ زیادہ تر عدم تحفظ کا شکار لوگ ہیں. یہ اچھا یہ الگ ڈبیٹ ہے, پھر اس پہ بھی ہم کریں گے کہ وہ لینڈ لیس جو کلاسز ہے ہمارے معاشرے وہ پہلی 3 کیٹیگریز کے اندر تو وہ لازمی بیچارے وہ آتے ہیں. ان کی میجورٹی انہوں پہلی 3 کیٹیگریز. اور پھر یہ رورل ایریاز میں تو اس کی بہت بڑی تعداد ہے جی, اور چونکہ جو سب سے بڑا یہاں پہ وہ ذریعہ ہے آمدن کا وہ لینڈ ہے جی, اور بیسک نیڈس تو وہاں سے پوری ہوتی ہیں. تو جو لینڈ لیس ہے بیچارہ وہ ظاہر ہے کہ وہ تینوں چیزوں سے محروم ہے جی, اور جس کے پاس تھوڑی سی آ گئی ہے تو وہ پھر وہ جا والا ہے. تو اس کو انشاءاللہ اس کا بھی پھر اگلے اس میں ایپیسوڈ میں ہم اس پہ مزید جو ہے وہ بات چیت کریں گے
اسی کے ساتھ آپ تمام ساتھیوں سے لیں گے اجازت، اور ساتھ یہ درخواست کریں گے کہ اس پہ اپنے جو ہمارا یہ انالیسز ہے اس پہ ضرور اپنی آراء سے ہمیں نوازیں، اور آپ بھی بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا یہ جو جس طرح ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے یہ درست ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی کیٹیگری موجود ہے جس میں ہم لوگوں کو تول سکتے ہیں اور اس سیاسی عمل میں لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام ساتھیوں کی جو سمع خراشی ہوئی اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور معذرت خواہ ہیں۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔